دنیا میں اس وقت ایک انقلاب آ رہا ہے جس کا نام ہے ڈیجیٹل ریولوشن، اور یہ انقلاب جو ہے یہ بہت ترقی پیدا کر رہا ہے دنیا کے بہت شعبوں میں اس وقت، لیکن تعلیم کے اوپر اس کا بہت اثر نہیں ہوا، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ تعلیم میں اس کا بہت اچھا اثر ہو سکتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے حوالے سے بچوں کی تعلیمی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ٹیچ دی ورلڈ ایک بالکل نیا اور تخلیقی طریقہ کار ہے۔ ہمارا تصور بہت سادہ ہے۔ ٹیچ دی ورلڈ میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک ٹیبلٹ دیا جاتا ہے جس پر بچوں کی دلچسپی کے لیے کھیل کی صورت میں پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام بچوں کو بہترین کوشش کرنے پر مائل کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اگر عام اسکول کے مقابلے میں کم بھی ہوں تو کم از کم قریب ہوں۔ لہذا ہم نے سب سے پہلے اپنے کانسیپٹ کو خود دیکھنے کے لیے اپنا ثبوت پیدا کیا، اور اس کے لیے ہم نے کراچی میں ایک علاقے میں 22 بچوں کو چنا جو اقوام متحدہ کے حساب سے آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، اسکول نہ جانے والے بچے ہیں، اور ان بچوں کو ہم نے کلاس میں لا کر پڑھائی شروع کی۔ جب یہ بچے ہمارے پاس پہنچے تو حروف تہجی، نمبرز، رنگ وغیرہ غرض ہر چیز ان کے لیے نئی تھی۔ وہ کسی بھی ایسی چیز سے واقف نہ تھے۔ وہ ایک بالکل ہی نئے ماحول میں پہنچ کر سیکھنے کے دوران متوجہ بھی رہے اور خوش بھی۔ ہمارے گروپ میں ایک چھوٹی بچی تھی جس کا نام تھا ارم۔ جب ہم نے اسے ٹیسٹ لیا تو کچھ لحاظ سے وہ بہت ناکام رہی، لیکن کسی اور لحاظ سے وہ بہت ہی کامیاب رہی ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم ایسے بچے چننا چاہتے تھے جنہیں کچھ بھی پتہ نہ ہو، جنہیں کچھ معلوم نہ ہو، اور ہر سوال کے جواب میں ارم کا تکیہ کلام تھا پتہ نہیں۔ ننھی ارم صرف اپنی مادری زبان بول سکتی تھی، لہٰذا شروع دنوں میں وہ صرف موسیقی سن کر خوش ہوتی تھی۔ میرے خیال میں اسے پیش رفت دکھانے میں 6 ہفتے سے زیادہ وقت لگا، لیکن 6 ہفتوں کے بعد گویا کہ جادو ہو گیا۔ وہ نمبرز پہچاننے لگ گئی، وہ نرسری رائمز پڑھنے لگ گئی، اور ایک دن مجھے کسی کی بلند آواز سے نظمیں پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ یہ ارم تھی۔ جب یہ بچے ہمارے پاس آئے تو وہ بالکل ہی پڑھ یا لکھ نہیں سکتے تھے، اور 3 ماہ بعد وہ سب انگریزی حروف تہجی لکھ اور پڑھ سکتے تھے۔ وہ اب گن سکتے تھے، بنیادی حساب لگا سکتے تھے۔ ہمارے بعض منتظمین حیران تھے کہ بچوں میں ایسی تبدیلی تو انہوں نے ملک کے بعض اعلیٰ درجے کے اسکولوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ ہمارے تصور کے کامیابی کا ثبوت ہے۔ اس تصور کے تحت جدید ترین ٹیکنالوجی اور ماحول کے امتزاج سے بچوں کو متوجہ کرتے ہوئے پڑھنے پر راغب کیا جاتا ہے۔ پروف آف کانسیپٹ کے 3 ماہ کے کام کے دوران
میرے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ ٹیکنالوجی بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے کامیاب پیش رفت ہے۔ ان بچوں کو صرف یہ سکھایا گیا تھا کہ ٹیبلٹ کو کس طرح آن کرتے ہیں اور کس طرح آف کرتے ہیں، باقی کا کام بچوں نے خود سیکھا۔ میرا کام مشاہدہ کرنے کا تھا۔ ٹیکنالوجی سے بچے خائف نہیں ہوتے یا یہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، اور یہ نقطہ نہایت اہم ہے کہ چیزوں کو بچوں کے لیے بامانی بنایا جائے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کچھ کر سکیں۔ بہت سے دیگر ماحول کے برعکس گیم کے ذریعے بچوں کو ناقابل یقین حد تک متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ بچے ایسے ماحول سے گریز نہیں کر سکتے۔ سنی جب ہمارے پاس پہنچا تو اسے رنگوں کی پہچان، نمبروں کی پہچان، جانوروں کے نام، ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ پھر اس نے ٹیبلٹ پہ کام کرنا شروع کیا، اور ایک بار جب وہ ٹیبلٹ پر اعتماد حاصل ہو گیا اسے، تو وہ مسلسل ترقی کرتا رہا۔ 5ویں یا 6ٹھے ہفتے میں نے دیکھا کہ وہ نیگیٹو نمبر سے حساب لگا رہا ہے، یعنی کہ -3 - 2 = -5۔ میں تو حیران رہ گئی۔ سنی اسی طرح اپنا کام جاری رکھتا رہا اور اپنے طور پر کراس ورڈ کو بھی حل کرنے لگا۔ ٹیبلٹ میں کیا ہے وہ آسان ہے اور ان سے کھیلتا ہوں۔ 23 بچوں کی اس کلاس روم میں ہمارے ایپلیکیشنز کے ساتھ 3 ماہ گزارنے کے بعد سب بچے بہت کچھ سیکھ گئے تھے۔ میں اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکھنے کے اس طریقہ کار پر انتہائی اعتماد رکھتی ہوں۔ ان بچوں نے 3 ماہ کے عرصے میں بڑی اور حیران کن کامیابیاں حاصل کی۔